چلیے آج ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو صدیوں پر محیط ہے۔ یہ ان 25 خاص انبیاء کی کہانی ہے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ ہم ان کے امتحان، ان کی ہدایت اور ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی روایت کے مطابق یہ عدد بہت بڑا ہے، 1,24,000۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے پیغمبر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ ذرا سوچئے کتنی لمبی زنجیر ہے یہ ہدایت کی۔ لیکن اس بہت بڑی تعداد میں سے قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء کا نام سے ذکر ملتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر کون تھیں یہ 25 عظیم ہستیاں؟ ان کی کہانیاں کیا ہیں؟ اور سب سے اہم بات، کیا ان سب کا پیغام ایک ہی تھا؟ آئیے انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پوری داستان کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نبوت کے آغاز کی، پھر ایک نئی دنیا، اس کے بعد قوموں کے باپ کا ذکر ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے اسرائیل کے انبیاء کے سلسلے کو، اور آخر میں آخری پیغمبر پر بات ختم کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، نبوت کا آغاز یعنی انسانیت کے پہلے قدم۔ ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور ہماری کہانی شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے۔ اور ہاں، جب بھی ہم کسی نبی کا نام لیتے ہیں تو احتراماً کہتے ہیں علیہ السلام، یعنی ان پر سلامتی ہو۔ تو آدم علیہ السلام نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ انسانیت کے پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا اور ہر چیز کا علم سکھایا۔ جنت میں حوا علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد انہیں زمین پر اتارا گیا، جہاں انہوں نے کعبہ یعنی اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد سلسلہ آگے بڑھا۔ اب باری تھی ادریس علیہ السلام کی۔ انہیں علم کا نبی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو وہ بنیادی چیزیں سکھائیں جن سے تہذیب بنتی ہے۔ سوچئے، پہلی بار قلم سے لکھنا، کپڑے سی کر پہننا، یہاں تک کہ ستاروں کا علم بھی انہی کی دین تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اب ہم کہانی کے دوسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسے ہم ایک نئی دنیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب انبیاء کو ایسی قوموں کی طرف بھیجا گیا جو راہ سے بھٹک چکی تھیں۔ اور اس دور کی سب سے اہم شخصیت ہیں نوح علیہ السلام۔ ان کی تبلیغ کا عرصہ سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ 950 سال، اتنا لمبا عرصہ وہ اپنی قوم کو بت پرستی سے روکتے رہے، مگر جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو اللہ کا حکم آیا، ایک بہت بڑی کشتی بناؤ، اور پھر ایک طوفان نے پوری زمین کو ڈھک لیا۔ نجات صرف ان کو ملی جو اس کشتی میں سوار تھے، اور وہیں سے انسانیت نے ایک نیا آغاز کیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ایک پیٹرن سا نظر آتا ہے۔ جیسے ہود علیہ السلام، انہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لوگ بہت تکبر کرتے تھے اور تجارت میں بھی دھوکہ دیتے تھے۔ پھر آئے صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس۔ ان لوگوں نے تو حد ہی کر دی۔ اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی ایک اونٹنی، اسے ہی مار ڈالا۔ لیکن ان دونوں انبیاء کا پیغام وہ بالکل واضح اور ایک ہی تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور انصاف کرو، بس۔ چلیے اب کہانی کے تیسرے اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے قوموں کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی داستان۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی جنہوں نے اپنی قوم کے جھوٹے خداؤں کو چیلنج کیا، اور جب انہیں اس کی سزا میں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ان کی زندگی سے ہی انبیاء کے 2 بہت بڑے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے عرب کے پیغمبر آئے، اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سلسلہ چلا۔ اور یاد ہے کعبہ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ہی مل کر اس کی دیواریں دوبارہ تعمیر کی تھیں، اور وہ عظیم قربانی کا واقعہ، ان کے ایمان کا اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ایک اور عجیب و غریب داستان ہے یوسف علیہ السلام کی۔ یہ کہانی ہے حسد کی، دھوکے کی، اور پھر صبر اور معافی کی۔ ان کے اپنے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے غلامی، اور پھر غلامی سے مصر کے سب سے بڑے عہدوں میں سے ایک تک کا سفر۔ انہوں نے تو بادشاہ کے خواب کی تعبیر کر کے پوری قوم کو آنے والے قحط سے بچایا تھا، اور کلائمیکس، جب وہی بھائی ان کے سامنے مدد کے لیے آئے تو انہوں نے انتقام نہیں لیا بلکہ انہیں معاف کر دیا اور پورے خاندان کو پھر سے جوڑ دیا۔ اب ہم چوتھے حصے میں ہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے اسرائیل کے انبیاء کی، جو ہدایت کی ایک لمبی زنجیر ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے قداور شخصیت ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی کہانی ایک ایپک ہے۔ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے وقت کے سب سے بڑے ظالم فرعون کو للکارا، اور پھر وہ معجزہ ہوا۔ جب فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا تو اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا،
بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اسی سمندر میں غرق ہو گیا، اور اسی سفر کے دوران کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات یعنی ٹورات دی گئی۔ اسی سلسلے میں دو ایسی انوکھی شخصیات بھی آئیں جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ پہلے داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جالود جیسے طاقتور دشمن کو شکست دی اور جنہیں اللہ نے زبور جیسی خوبصورت کتاب عطا کی، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ ان کی بادشاہت تو مثالی تھی، ایسی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں۔ ہوا پر، جنات پر، یہاں تک کہ پرندوں کی بولیوں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ اور اسی دور میں ہمیں دو بہت گہرے سبق بھی ملتے ہیں، ایک صبر کا اور دوسرا توبہ کا۔ صبر کی مثال ہے ایوب علیہ السلام۔ سوچئے، ان کی دولت، ان کا خاندان، ان کی صحت، سب کچھ چلا گیا، لیکن ان کی زبان سے شکوہ نہیں نکلا، ایمان مضبوط رہا۔ اور پھر یونس علیہ السلام، وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، پھر انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اس اندھیرے میں انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور اب ہم اس عظیم سفر کے آخری پڑاؤ پر آ پہنچے ہیں، 5واں حصہ، آخری پیغامبر۔ یہاں نبوت کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی سے ٹھیک پہلے آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی روح۔ ان کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی۔ وہ بی بی مریم کے بیٹے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے انہیں انجیل دی، جسے گاسپل کہتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے، اور قرآن کے مطابق اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر اس پوری زنجیر کی آخری کڑی، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ قرآن انہیں کسی ایک قوم یا علاقے کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیتا ہے۔ ان کی پوری زندگی اسی رحمت کا ثبوت تھی۔ اس رحمت کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو اس دن کو یاد کیجئے جب مکہ فتح ہوا۔ وہ دشمن جنہوں نے سالوں تک ظلم کیے تھے، ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب بدلہ لیا جائے گا، لیکن ان الفاظ نے تاریخ بدل دی جو انہوں نے کہے، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ان کی ساری زندگی اسی پیغام کو عام کرنے میں گزری، اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو ان کے آخری الفاظ میں بھی دنیا کی کوئی طلب نہیں تھی، بلکہ اپنے رب سے ملنے کا شوق تھا۔ ان کے آخری الفاظ تھے، اے میرے رب، سب سے بلند ساتھی۔ تو یہ تھی کہانی ان 25 انبیاء کی، ہزاروں سال، مختلف قومیں، الگ الگ زمانے، لیکن ان سب کو جوڑنے والی ایک چیز تھی، ان کا پیغام، صرف ایک اللہ کی عبادت، انسانوں کے بیچ انصاف اور مخلوق پر رحمت۔ سوال یہ ہے کہ وقت کے اس لمبے سفر میں اس مشترکہ پیغام میں ہمارے لیے کیا سبق چھپا ہے؟